بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم عربی سیکھنے میں معاون کتاب طریقۃ جدیدۃ فی تعلیم العربیہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ دیکھیے، الدرس السادس یعنی چھٹواں سبق، الدرس یعنی سبق، سادس یعنی چھٹواں، الدرس السادس چھٹواں سبق، سبق نمبر 6۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہے ایک گھر بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر پورا سفید ہے، سفید کلر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ سفید کو، وائٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ ابیض یعنی سفید، سفید کو عربی میں ابیض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابیض یعنی سفید۔ یہ یاد رہے کہ ابیض کے اوپر کبھی تنوین نہیں آئے گی، یعنی ابیض نہیں ہو سکتا، ابیض استعمال نہیں کر سکتے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کتاب تنوین کے ساتھ، اسی طرح ابیض نہیں کہہ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ غیر منصرف ہے۔ اب غیر منصرف کسے کہتے ہیں اور اس کے اسباب کیا کیا ہیں، یہ سب تفصیل جو ہے آپ علم نحو میں پڑھیں گے یا پھر پڑھ چکے ہوں گے۔ دراصل ابیض غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ وغیرہ نہیں آتے، اسی وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ اب غیر منصرف کے اسباب یہاں کون سے پائے جا رہے ہیں؟ نمبر 1 وصف، ٹھیک ہے، وصف پائی جا رہی ہے، گورا ہونا، کالا ہونا، یہ سب صفت ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو ہے سفید ہونا یا کالا، سفید ہو یا کالا ہو، وہ کسی نہ کسی چیز میں ہوگی، بغیر کسی کے ساتھ سفیدی یا سیاہی وغیرہ قائم نہیں ہو سکتے۔ رنگ جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ ہی قائم ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے فلاں چیز سفید ہے یا پھر سیاہ ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان گورا ہے یا کالا ہے، اس طرح کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وصف اس میں پائی جا رہی ہے۔ اور دوسری وجہ جو ہے، دوسرا سبب جو ہے وہ ہے فعل کا وزن، وزن فعل، یہ ابیض افعل کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے یہ غیر منصرف ہے۔ خیر، ابیض یعنی سفید، سفید کو عربی میں ابیض کہتے ہیں۔ اسود، اسود یعنی سیاہ۔ دیکھیے اس کے سیدھے میں ایک گھر بنی ہوئی ہے، ایک گھر کے اندر جو ہے کالا رنگ ہے، سیاہ رنگ ہے، تو سیاہ کو عربی میں اسود کہتے ہیں۔ ٹھیک ابیض کی طرح اسود پر بھی تنوین نہیں آئے گی، اسود یعنی کالا سیاہ۔ اب نیچے دیکھیے، ان دونوں کی مشق کرا رہے ہیں گویا کہ ابیض اور اسود دونوں کا معنی پتہ چل گیا۔ ابیض کا معنی ہے سفید اور اسود کا معنی ہے سیاہ۔ اب جو ہے دونوں کو جملے میں استعمال کر کے بار بار جو ہے پریکٹس کر رہے ہیں۔ ھذا کتاب ابیض، ھذا یعنی یہ پڑھ چکے ہیں، کتاب یعنی کتاب، ابیض یعنی سفید۔ ھذا کتاب ابیض، یہ سفید کتاب ہے۔ ترکیب اس طرح اس کو یوں کریں گے کہ ھذا کو مبتدا بنائیں گے، کتاب موصوف، ابیض صفت، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ مکمل جملہ بن جائے گا، موصوف صفت مل کر کے خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ۔ خیر، ترکیب اگر آپ نحو پڑھیں گے تو موصوف صفت کے باب میں اگر آپ نحو پڑھیں گے تو موصوف اور صفت میں جو ہے مطابقت ضروری ہوتی ہے، یعنی جس طرح موصوف ہوتا ہے صفت کا اسی طرح ہونا ضروری ہے 10 چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کتاب موصوف ہے، ابیض، ابیض میں جو ہے تنوین نہیں ہے، کتاب موصوف ہے اس میں تنوین ہے، لیکن صفت جو کہ ابیض ہے اس میں تنوین نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی جو میں بیان کیا کہ یہ غیر منصرف ہے۔ خیر، ھذا کتاب ابیض، یہ سفید کتاب ہے، ھذا کتاب ابیض، یہ سفید کتاب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ھذا کتاب اسود، یہ سیاہ کتاب ہے۔ اس کے بغل میں دیکھیے سیاہ کتاب رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا کتاب اسود، یہ سیاہ کتاب ہے، بلیک بک ہے۔ ھذا قلم ابیض، یہ سفید پین ہے۔ دیکھیے سفید پین، یہاں پہ تصویر بنی ہوئی ہے سفید پین کی۔ ھذا قلم ابیض، یہ سفید پین ہے۔ ھذا قلم اسود، یہ بلیک پین ہے۔ ھذا قلم اسود، یہ بلیک پین ہے، یہ کالا قلم ہے۔ اس کو دیکھیے ھذا ورق ابیض، ھذا یعنی یہ، ورق یعنی کاغذ، ابیض یعنی سفید۔ ھذا ورق ابیض، یہ سفید کاغذ ہے، ھذا ورق ابیض، یہ سفید کاغذ ہے۔ ھذا ورق اسود، دیکھیے سیاہ کاغذ ہے، بیان کر رہے ہیں ھذا ورق اسود، یہ سیاہ کاغذ ہے، بلیک پیپر ہے۔
سیاہ کاغذ ہے۔ ھذا کتاب ابیض، یہ سفید کتاب ہے۔ ھذا کتاب ابیض، یہ سفید کتاب ہے۔ ھذا کتابی، ھذا کتابی یعنی یہ میری کتاب ہے۔ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ کہ یا متکلم جہاں لگتی ہے اس کا معنی کرتے ہیں میرا، میری، مجھ کو، تو کتاب کے آخر میں یا لگی تو ہو گیا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ الکتاب الابیض کتابی، سفید کتاب میری کتاب ہے۔ اب اس سے پہلے اسباق میں جو ہے الف لام کا استعمال نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ پہلی مرتبہ الف لام استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی جیسے کہتے ہیں کتابن، اب تک آپ نے کتابن ہی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، الکتاب آپ اس سے پہلے نہیں پڑھے۔ کتابن اور الکتاب دونوں میں فرق کیا ہے؟ کتابن یہ نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ الکتاب یعنی کوئی خاص کتاب۔ الف لام کے ذریعے سے کسی چیز کو معرفہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خاص کیا جاتا ہے، سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ الف لام اور تنوین یہ کبھی ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ الکتابن ہو، یا تو کتابن ہوگا بغیر الف لام کے، یا پھر الکتاب، یعنی الف لام لگے گا تو تنوین نہیں آئے گی، تنوین آئے گی تو الف لام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ جو مبتدا بنتا ہے، مبتدا میں اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو۔ اب کیونکہ یہاں پہ کتاب کو مبتدا بنا رہے ہیں، اس لیے اس کے شروع میں الف لام لا کر کے اسے معرفہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الکتاب موصوف ہے، الابیض صفت ہے، موصوف صفت میں کر کے مبتدا۔ خیر، تو ابیض میں بھی اسی وجہ سے الف لام لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ الکتاب الابیض یعنی سفید کتاب، کتابی میری کتاب ہے۔ الکتاب الابیض کتابی، سفید کتاب میری کتاب ہے۔ اب آگے آئیے، ھذا کتاب اسود، یہ سیاہ کتاب ہے، دیکھیے تصویر میں، ھذا کتاب اسود، یہ سیاہ کتاب ہے، کالی کتاب ہے۔ ھذا کتاب صدیقی، یہ میرے دوست کی کتاب ہے، صدیق یعنی دوست، صدیقی میرا دوست۔ ھذا کتاب صدیقی، یہ میرے دوست کی کتاب ہے۔ الکتاب الاسود کتاب صدیقی، الکتاب الاسود کالی کتاب، ٹھیک ہے، بلیک بک۔ کتاب صدیقی میرے دوست کی کتاب ہے، الکتاب الاسود کتاب صدیقی، کالی کتاب میرے دوست کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف طریقے بیان کر رہے ہیں۔ ھذا قلم اسود، یہ بلیک پین ہے، یہ کالا قلم ہے۔ ھذا قلم اسود، یہ کالا قلم ہے۔ ھذا قلم سعید، یہ سعید کا قلم ہے۔ ھذا قلم سعید، یہ سعید کا قلم ہے۔ القلم الاسود قلم سعید، کالا قلم سعید کا قلم ہے، ٹھیک ہے۔ القلم الاسود قلم سعید، کالا قلم سعید کا قلم ہے۔ اب اس میں دیکھیے قلم جو ہے مضاف ہے، سعید مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ بھی جو ہے آپ پڑھ چکے ہوں گے، اصل جو ہے مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی، اس لیے قلم نہیں ہے، قلمو ہے، ٹھیک ہے۔ اور سعیدن اس لیے کہ مضاف الیہ جو ہے یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوں سمجھیں کہ اگر جہاں پہ یہ کہا جائے کہ اس کا قلم، اس کی کتاب، یعنی کا، کے، کی، را، رے، نی، را، رے، ری وغیرہ جہاں پہ آتے ہیں درمیان میں، اس کا قلم، اس کی کتاب، کا کیا رہے نا، تو اس کے عربی میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مضاف الیہ میں ہمیشہ جو ہے زیر آئے گا، مجرور ہوگا وہ، قلم سعید۔ خیر آگے دیکھیے، ھذا ورق ابیض، یہ سفید پیپر ہے، یہ سفید کاغذ ہے۔ ھذا ورق محمد، یہ محمد کا کاغذ ہے۔ ھذا ورق محمد، یہ محمد کا کاغذ ہے۔ الورق الابیض ورق محمد، سفید کاغذ محمد کا کاغذ ہے، سفید پیپر محمد کا پیپر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ فوق اور تحت یہ دونوں استعمال کر رہے ہیں، یعنی اوپر نیچے کو بیان کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے۔ دیکھیے ایک بچہ ہے اور اس کا ہاتھ جو ہے کتاب کے اوپر ہے، بیان کر رہے ہیں، وہ بچہ کہہ رہا ہے وہ کہ یدی فوق الکتابی، یدی یعنی میرا ہاتھ، یدن مانا ہاتھ، یا ضمیر ہے تو میرا ہاتھ، یدی فوق الکتابی، میرا ہاتھ کتاب کے اوپر ہے۔ فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر، ایسے تو فوق ہوتا ہے، لیکن یہ جب جملے میں استعمال ہوتا ہے تو فوقہ، اس کے بعد جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ جو ہوتی ہے، جو لفظ کے بعد آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اس لیے فوق الکتابی ہے، فوق الکتابو نہیں، ٹھیک ہے۔ اور فوقہ کتابن بھی نہیں ہے، کیونکہ الف لام لگا ہے تو اس لیے تنوین بھی نہیں آئی، ٹھیک ہے۔
تو فوق کے بعد جو بھی لفظ آئے گا نا اس میں زیر ہوگا، فوق الکتابو کہیں گے تو غلط ہو جائے گی، فوق الکتابی، ٹھیک ہے۔ ایسے تو فوقو ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے فوق، تحت وغیرہ جو ہے یہ جب استعمال ہوں دوسرے کی طرف مضاف ہوں، جب ان کا مضاف الیہ مذکور ہو تو یہ جو ہے فوقا یعنی یہ منصوب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتے ہیں۔ خیر آگے دیکھیے، الکتاب فوق المنضدۃ، دیکھیے اس تصویر میں، دیکھیے تصویر بنی ہوئی ہے، اس میں دیکھیے کتاب میز کے اوپر ہے، تو کہہ رہے ہیں الکتاب فوق المنضدۃ، کتاب میز کے اوپر ہے، فوق یعنی اوپر، والقلم فوق الکتابی، اور قلم یعنی اور، والقلم اور قلم فوق الکتابی کتاب کے اوپر ہے، دیکھیے میز ہے اس کے اوپر کتاب، پھر اس کے اوپر جو ہے قلم ہے، وہ کہہ رہے ہیں الکتاب فوق المنضدۃ، کتاب میز کے اوپر ہے، والقلم فوق الکتابی، اور قلم کتاب کے اوپر ہے۔ اب دیکھیے یہ تصویر دیکھیے، الساعۃ فوق الکتابی، گھڑی کتاب کے اوپر ہے، دیکھیے کتاب کے اوپر گھڑی ہے، لیکن اس طرح رکھنا نہیں چاہیے، بے ادبی ہے۔ والکتاب فوق المنضدۃ، اور کتاب میز کے اوپر ہے۔ الساعۃ فوق الکتابی، گھڑی کتاب کے اوپر ہے۔ والکتاب فوق المنضدۃ، اور کتاب میز کے اوپر ہے۔ اب نیچے آ جائیے، اس سبق میں جو ہے نیچے کے لیے کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے تحت، تحتا کا معنی ہوتا ہے نیچے۔ دیکھیے ایک بچے کی ہاتھ ہے جو کہ نیچے ہے، بیان کر رہے ہیں یدی تحت الکتابی، یدی یعنی میرا ہاتھ، تحت الکتابی کتاب کے نیچے ہے، یدی تحت الکتابی میرا ہاتھ کتاب کے نیچے ہے۔ اس کا دیکھیے الساعۃ فوق الکتابی، نیچے دیکھیے میز ہے، میز کے نیچے ایک گھڑی ہے، اس کے نیچے جو ہے کتاب، یعنی کتاب کے اوپر جو ہے گھڑی ہے۔ الساعۃ فوق الکتابی، گھڑی کتاب کے اوپر ہے۔ والکتاب تحت المنضدۃ، اور کتاب میز کے نیچے ہے۔ الساعۃ فوق الکتابی، گھڑی کتاب کے اوپر ہے، والکتاب تحت المنضدۃ، اور کتاب میز کے نیچے ہے۔ اب دیکھیے تصویر کو، القلم والدوات والکتاب فوق المنضدۃ، دیکھیے تصویر میں قلم ہے، تصویر میں جو ہے قلم کی تصویر ہے نہیں، حالانکہ قلم لکھا ہے لیکن قلم کی تصویر ہی نہیں ہے، کتاب کی تصویر ہے۔ خیر یہاں پہ قلم ہونی چاہیے، القلم کی جگہ جو ہے قلم، کتاب کا لفظ بھی ہے، دوات کا لفظ بھی ہے، قلم کا لفظ ہے، تو کتاب کی جگہ جو ہے گھڑی کی جگہ، گھڑی جو بنی ہوئی ہے گھڑی کی جگہ جو ہے قلم کی تصویر ہونی چاہیے۔ خیر، القلم والدوات والکتاب فوق المنضدۃ، یعنی قلم، دوات اور کتاب میز کے اوپر ہے، جو لکھا ہے ہم سے ترجمہ کر رہے ہیں، گھڑی رکھی ہوئی ہے حالانکہ قلم وہاں پہ جو ہے قلم ہونا چاہیے۔ القلم والدوات والکتاب فوق المنضدۃ، قلم، دوات اور کتاب میز کے اوپر ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ نیچے، الکتاب فوق الکرسی، تصویر میں دیکھیے کتاب کرسی کے اوپر ہے۔ والکرسی تحت المنضدۃ، اور کرسی میز کے نیچے ہے۔ الکتاب فوق الکرسی، کتاب کرسی کے اوپر ہے۔ والکرسی تحت المنضدۃ، اور کرسی میز کے نیچے ہے۔ اب اگر آپ کو پوچھنا ہو یہ چیز کہاں ہے، وہ چیز کہاں ہے، تو کیسے سوال کریں گے؟ تو آئینہ کے ذریعے سوال کریں گے۔ آئینہ کا معنی ہوتا ہے کہاں، ٹھیک ہے، آئینہ یعنی آئینہ کے ذریعے سوال کرتے ہیں، سوال، آئینہ جو ہے سوال کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے این الکتاب، کتاب کہاں ہے، این الکتاب کتاب کہاں ہے، این القلم قلم کہاں ہے، این الساعۃ گھڑی کہاں ہے، این الدوات دوات کہاں ہے، اینٹ کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اس سبق میں کتنے نئے الفاظ استعمال ہوئے۔ ابیض یعنی سفید، یہ نیا لفظ ہے۔ اسود یعنی سیاہ، کالا، اس سبق کے لیے نیا لفظ ہے۔ الف لام، الف لام کے ذریعے جو ہے معرفہ بناتے ہیں، یہ بھی اس سبق میں استعمال ہوا۔ فوق، فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر، تحت یعنی نیچے، آئینہ یعنی کہاں۔ آئیے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل ایسا کرتے تمرین کو بعد میں حل کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل نماز بعد میں تمرین کو حل کرتا ہوں۔